بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے اردو ہندی کنٹروورسی۔ لیکن سب کانٹیننٹ کے اندر مسلم نیشنلزم کو اجاگر کرنے کے لیے اردو ہندی کنٹروورسی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ یہ کنٹروورسی تھی کیا؟ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ کے اندر سنسکرت ایک نیشنل لینگویج یا آفیشیل لینگویج تھی۔ پھر جب اس کو یہاں پر مسلم امپائرز نے آ کے اس کو ریپلیس کیا تو امپائرز ہمیشہ اپنے ساتھ اپنا کلچر بھی لے کے آتی ہیں۔ تو اس کلچر کا جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ لینگویج ہوتا ہے کہ رولر نے جب لوکلز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو آبویسلی وہ اپنی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اور جو ماسز ہوتی ہیں انہوں نے رولر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کی لینگویج کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں درمیان کا کوئی ڈائلیکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہاں پر جو مسلم امپائرز آئیں ان میں ترک تھے، افغان تھے، سب سے پہلے تو عربز یہاں پہ آئے تھے۔ تو جب یہاں پہ ترک و افغان ادھر پہنچنا شروع ہوئے، غزنوی، کوری وغیرہ، تو یہاں پر جو آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین بن گئی، اور پرشین ایز این آفیشیل لینگویج چلتی رہی۔ اس دوران مغل ٹائم پہ ایک نئی لینگویج سامنے آئی، کیونکہ یہ ڈفرینٹ ایریاز کے لشکر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے جو ایک درمیان کا راستہ اڈاپٹ کرنا شروع کیا گیا، تو وہ شاہ جہانی یا اردو زبان وہاں سے ڈیولپ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ یہاں کے لٹریری سرکلز کے اندر پاپولر ہوتی گئی، اینڈ فائنلی ان 1837 اس نے پرشین کو ایز آفیشیل لینگویج ریپلیس کر دیا۔ یہاں کی جو ہندو کمیونٹی تھی ان کے لیے یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی، کیونکہ ان ٹرمز آف نمبر ان کی تعداد زیادہ تھی، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہندی کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا جائے۔ پہلے تو یہ سلسلہ کوئی زیادہ پرومیننٹ نہیں ہوا۔ جو اس کے لیے پہلی تحریک چلائی گئی وہ 1867 میں چلائی گئی، اور یہ بنارس سے شروع ہوئی تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں اردو ہندی کنٹروورسی، جو کہ 1867 میں شروع ہوئی اور بنارس سے شروع ہوئی تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ اردو رسم الخط کو ریپلیس کیا جائے، اردو کو نستعلیق پیٹرن پہ لکھا جاتا ہے، اور جو ہندی ہے یہ سنسکرت کے پیٹرن پہ لکھی جاتی ہے، جبکہ بولنے میں دونوں زبانوں کی وکیب ملتی جلتی ہے۔ آپ انڈین موویز دیکھتے ہوں گے تو ہمیں ان موویز کو سمجھنے میں بالکل بھی ایشو نہیں ہوتا، سیم ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ اردو کے اندر بنائی گئی ہیں۔ تو بولنے میں دونوں لینگویجز ایک جیسی ہیں، لیکن لکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت ساری یہاں کی لوکل لیڈرشپ تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ زبان بھی ایک ایسی چیز ہے جس نے یہاں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے، کہ ان کا جو ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے وہ ملتا جلتا ہے آپس میں۔ سر سید بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلم بیسیکلی ایک دلہن کی دو آنکھیں ہیں۔ پھر یہ ہوا جب اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تو سر سید بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئے۔ انہوں نے جو بنارس کے کمشنر تھے ان کے ساتھ جب کمیونیکیشن کی تو اس دوران انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا۔ ان کا ایک سینٹینس ہے جو بڑا فیمس ہے، اس کے اندر پھر ایک ورڈ تھا کہ یہ دونوں قومیں 1000 سال سے اکٹھی رہنے کے باوجود اب تک ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکی۔ سر سید اس چیز سے بڑے ڈسہارٹ ہوئے تھے۔ تو یہ جو دو قوموں کی یہاں سے انہوں نے بات کی، تو یہیں سے کہا جاتا ہے کہ دیٹ واز دا برتھ آف ٹو نیشن آئیڈیالوجی۔ پھر سر سید ایکٹیولی اردو کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر سر سید کی ڈیتھ کے بعد 1898 میں سر سید کی ڈیتھ ہوئی۔ 1900 میں ہندی اور اردو ان دونوں کو آفیشیل لینگویجز ڈکلیئر کر دیا گیا۔
تو یہاں سے نواب محسن الملک نے پھر اردو ڈیفینس سوسائٹی بنائی تھی. بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا اپ ٹو پارٹیشن. آفٹر پارٹیشن پاکستان نے اس کو ایز نیشنل لینگویج اڈاپٹ کر لیا اور انڈیا میں اب اس کو ریاستی درجہ حاصل ہے. مطلب یہ کچھ ریاستوں کی آفیشیل لینگویج ہے. اور ساؤتھ افریقہ میں بھی اس کو پروٹیکٹڈ لینگویجز میں شامل کیا گیا. دیٹ واز اردو ہندی کنٹروورسی. یہ اس پہ کوئی لانگ کویشچن تو پاسبل نہیں ہے، البتہ ایک شارٹ کویشچن ضرور بن سکتے ہیں. اور ایم سی کیوز یہاں پہ یہ جو لوگ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کے ایگزامس میں جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایم سی کیو ضرور آتا ہے کہ اردو ہندی کنٹروورسی کب شروع ہوئی تھی اور ٹو نیشن آئیڈیالوجی کا فاؤنڈر کون ہے. تو ان دونوں سوالوں کا جواب آپ کو اس لیکچر میں مل گیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.